بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا، احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ تین مذہب ہے، امام شافعی رحمہ اللہ اور اس کے بعض اصحاب یعنی شیخ ابو اسحاق الاسفرائی، ان کا مذہب گزر گیا۔ آگے مصنف رحمہ اللہ اپنا مذہب بیان کر رہے ہیں، جو مختار اور راجح قول ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ امر کا جو صیغہ ہے یہ اس کو مختصر کیا گیا ہے۔ جیسے اضرب ہے تو اس کو ایسے مصدر سے مختصر کیا گیا کہ جو مصدر جنس ہے، جو مصدر فرد ہے، جو مصدر کیا ہے؟ فرد ہے، جو مصدر جنس ہے، جو مصدر جنس ہے، اس لیے امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ یہ احتمال رکھتا ہے۔ دیکھو، ہم امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ اضرب کو مختصر کیا گیا اطلب منک ضربن، اس نے مصدر نکرہ بنایا انہوں نے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اضرب مثال کے طور پر اضرب کو مختصر کیا گیا اطلب منک الضرب سے، یہ معرفہ ہے، یہ کیا ہے؟ معرفہ۔ تو ہم مصدر کو معرفہ ذکر کرتے ہیں، وہ نکرہ ذکر کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ اضرب تو اس کا مطلب ہے اطلب منک الضرب، یا وہ اس کو کہہ دے کہ طلق تو اس کا مطلب ہے کہ اطلب منک یا افعلی، جیسے شوہر نے بیوی کو کہا طلقی نفسکی تو اس سے مطلب یہ ہے کہ افعلی فعلت طلاقی، افعلی فعلت طلاق۔ یا کہا جاتا ہے کہ صلو نماز پڑھو تو اس کا مطلب ہے کہ اطلب منک الصلاۃ، معرفہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس میں مصدر ہے، کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ فعل مصدر جو امر کا صیغہ ہوتا ہے یہ مختصر ہے اطلب منک الضرب سے، اس میں مصدر ہے اور وہ ایسا مصدر ہے جو فرد ہے۔ فرد کا معنی ہے مفرد ہے، فرد ہے یعنی وہ جنس ہے، اور مصدر جنس ہے، اور جنس کے دو فرد ہوتے ہیں، اقل جنس اور اکثر جنس۔ اقل جنس ایک ہے اور اکثر جنس اس مصدر کا مجموعہ، اس مصدر کا مجموعہ ہوتا ہے۔ لہذا جب مصدر ہے، مصدر جنس ہے، جنس کے دو فرد ہیں، فرد حقیقی اور فرد حکمی، اور فرد مفرد کو کہتے ہیں۔ فرد کیا ہوتا ہے؟ فرد مفرد ہے، اور مفرد میں تو جو مفرد ہوگا چاہے فرد حقیقی ہو یا فرد حکمی ہو، اس میں واحد والا معنی ضرور ہوتا ہے، اس میں واحد والا معنی ضرور ہوتا ہے، اس میں توحد کے معنی ضرور ملحوظ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لفظ تو مفرد ہو چاہے حقیقی ہو یا حکمی ہو اور اس میں وحدت کا معنی نہ ہو بلکہ تثنیہ عدد کا معنی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جتنے بھی الفاظ واحدہ ہے ان میں وحدت کا معنی ہوتا ہے، جتنے بھی الفاظ تثنیہ ہے اس میں تثنیہ ہونے کا معنی ہوتا ہے، جتنے بھی جمع کے الفاظ ہیں اس میں جمعیت والا معنی ہوتا ہے۔ تو جب جمع میں جمعیت والا معنی ہے، تثنیہ میں تثنیت کا معنی ہوتا ہے، مثنیٰ ہونے کا معنی ہوتا ہے، اسی طرح واحد میں بھی، فرد میں بھی وحدیت کا اور وحدان الفاظ واحدہ ہونے کا، احاد ہونے کا معنی ملحوظ ہوگا۔ اور مصدر واحد ہے، مفرد ہے، یہ فرد ہے، چاہے حقیقی ہو یا حکمی ہو، چاہے حقیقی ہو یا، لہذا جب مصدر جنس ہے، فرد ہے، تو ایک تو یقینی ہے بغیر نیت ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ جو فرد حقیقی ہوتا ہے بلا نیت ثابت ہوتا ہے، اور جو فرد حکمی ہے وہ اس کلام مصدر کا محتمل ہے، ہو سکتا ہے فرد حقیقی مراد نہ ہو، فرد حکمی ہو، تو کلام محتمل ہے، اس لیے جب محتمل ہے تو وہ نیت ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ رہا تثنیہ، تو تثنیہ تو ایک نہیں ہے نا، تثنیہ ایک نہیں ہے، جب ایک نہیں ہے تو وہ ایک سے الگ دوسری شے ہے،
یہ ایک سے الگ ہو کر دوسری شے ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف نے کہا کہ یہ جو تلقی نفسکی کی جو مثال تھی اس کی وضاحت کی کہ تلقی نفسکی میں جو مصدر ہے یہ مصدر اس میں فرد حقیقی بھی ہے اور فرد حکمی بھی ہے، اس میں کوئی اور اضافی بات نہیں ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور تثنیہ اس کے علاوہ ہے. البتہ احناف پر اعتراض ہے. احناف پر اعتراض یہ ہے ٹھیک ہے امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا آپ کے ہاں، پھر عبادات میں تکرار کیوں ہے؟ روزانہ 5 مرتبہ نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ ہر دن پڑھتے ہو، ہر دن 5 مرتبہ نمازیں پڑھتے ہو، یہ تکرار کیوں ہے؟ ہر سال روزے رکھتے ہو، ہر سال زکوٰۃ دیتے ہو، تو یہ عبادات میں پھر تکرار کیوں ہو رہا ہے؟ تو عبادات میں تکرار کا مطلب یہ ہے کہ جو امر کا اقیم الصلاۃ آتا وہی تکرار کا تقاضا کرتا ہے، وہ جو آتوا الزکوٰۃ ہے، وہ جو من شہد منکم الشہر فلیصمہ امر کا صیغہ ہے روزہ رکھ لو، تو اسی میں تو تکرار ہی سے تو آپ ہر سال روزہ رکھ رہے ہو. وگرنہ اگر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، نہیں احتمال رکھتا ہے، تو پھر عبادات میں تکرار کیوں؟ اشکال آگے سمجھ میں. اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ یہ جو عبادات میں آپ کو تکرار نظر آ رہا ہے یہ اوامر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اسباب کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ اسباب کی وجہ سے ہے. نماز میں تکرار امر کی وجہ سے نہیں آیا، سبب کی وجہ سے آیا، وقت کی وجہ سے. آپ دن کو روکو وقت نہ لاؤ، ہم نماز کو اجازت نہیں دیں گے، چونکہ وقت میں تکرار آ رہا ہے اس لیے عبادات میں تکرار آ رہا ہے. تو جو عبادات میں آپ کو تکرار نظر آ رہا ہے اوامر کی وجہ سے نہیں، اس کے اسباب کی وجہ سے ہے. روزے میں تکرار آ گیا اس وجہ سے نہیں کہ امر کے میں تکرار ہے، بلکہ شہر رمضان میں تکرار ہے، وقت سبب ہے، اس میں تکرار ہے. وہ آگے سمجھ میں. تو جو جواب یہ دیا عبادات میں جو تکرار ہے اوامر کی وجہ سے نہیں بلکہ اسباب کی وجہ سے. لیکن یہ جو جواب دیا نا، یہ جو جواب دیا، اس جواب پر پھر پلٹ کے معترض لوٹ کے آیا اچھا تو نماز کے جو تکرار ہے عبادات میں سبب کی وجہ سے، سبب کیا؟ وقت ہے. او وقت تو سبب ہے، وہ تو نفس وجوب کے لیے سبب ہے. یہاں دو چیزیں ہیں عبادات میں. عبادات میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے نفس وجوب اور دوسرا ہے وجوب ادا. نفس وجوب اور وجوب ادا، یہ وقت سبب ہے نفس وجوب کا اور امر سبب ہے وجوب ادا کا. شرشی کا مسئلہ ہے، ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا. دیکھو جو ہی ظہر کا وقت داخل ہو جائے گا تو ظہر کی نماز روا ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی. تو اس وقت کے آنا وقت سبب ہو گیا نماز کے نفس وجوب کا کہ آپ کے ذمہ ظہر کی نماز آ گئی. اب وجوب ادا اس کے لیے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، جو ہی سورج میں دلوک ہو نماز قائم کرو. تو ظہر کی نماز تو اقیم الصلاۃ سے ہو گیا. تو جو ظہر کی نماز ہے وجوب ادا، اس کا سبب تو امر ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ عبادات میں تکرار اسباب کی وجہ سے ہے، یعنی وقت ہے، تو وقت تو وجوب ادا کے لیے سبب نہیں ہے، وقت تو نفس وجوب کے لیے سبب ہے. اگر آپ کی بات مان لے، جواب مان لے اور یہ وقت وجوب ادا کے لیے سبب بنا لے تو پھر اوامر کا کوئی فائدہ نہ ہوا. پھر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلیصمہ، اس کا کوئی فائدہ، اس لیے کہ امر سے تو کچھ بھی واجب نہیں ہوا. آپ نے عبادات کو واجب کیا اسباب کی وجہ سے، اوقات کی وجہ سے. معلوم ہوا اوقات جو نفس وہ جو سبب بن رہے ہیں وہ نفس وجوب کے بھی سبب ہو گئے اور وجوب ادا کے لیے بھی سبب بن گئے. تو اوامر کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر تو اوامر بلا وجہ ہو گئے. اعتراض سمجھ میں آ گئی؟ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیے جائے. کیوں؟ جب سبب نے امر سے مستغنی کر دیا وجوب ادا کو، کیونکہ جب یہ وقت سبب بن گیا وجوب ادا کے لیے تو امر کا کوئی فائدہ نہ ہوا. لہذا سبب مستغنی کرنے والا ہے اوامر سے. اس لیے معترض کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وقت جو سبب ہے وہ اوامر سے مستغنی کر دے؟ مستغنی تو نہیں کر سکتا. وقت جو سبب ہے
وہ اوامر کو سے مستغنی نہیں کر سکتا وجوب ادا کو، کیونکہ یہ وقت صرف نفس وجوب کے لیے سبب بنتا ہے، وجوب ادا کے لیے نہیں بن سکتا۔ اگر آپ مانو گے جیسے آپ نے جو جواب دے دیا کہ عبادات میں تکرار اسباب کی وجہ سے اوامر کی وجہ سے نہیں ہے، تو آپ نے تو پھر اس وقت کو اوامر سے مستغنی کرنے والا بنایا کہ وقت کی وجہ سے اوامر کی ضرورت نہ رہی، حالانکہ اوامر کی ضرورت ہے، عندکم بھی ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ شارح نے اسلحہ ڈال دیا۔ شارح نے کیا ڈالا؟ شارح نے اسلحہ ڈال دیا۔ شارح نے کہا یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ اگر آپ یہ اعتراض کرو گے تو جواب ہمارے پاس بہت کمزور ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ سبب جو وقت ہے یہ اوامر سے مستغنی کرنے والا، بے نیاز کرنے والا نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے عبادات میں جو تکرار آیا امر کی وجہ سے آیا، اس لیے کہ نفس وجوب میں جو تکرار ہے وہ تو وقت کی وجہ سے ہے، اور عبادات میں جو تکرار آیا جب یہ وقت، اوقات، اسباب اوامر سے مستغنی کرنے والے نہیں ہیں تو پھر عبادات میں تکرار تو اوامر کی وجہ سے آ گیا نا، کیونکہ وقت تو وجوب ادا کرے تو سبب نہیں ہے نا۔ وہ جب آپ نے کہہ دیا نا مجھے قبول ہے عند النکاح، تو آپ کے قبول کہتے ہی آپ کے ذمے بیوی کا نان و نفقہ اور مہر واجب ہو گیا، نفس وجوب ہو گیا۔ اب بیوی نے کہا پہلی رات، دوسری رات بھی کہا دے دو مولوی صاحب مہر دے دو، پھر قریب آؤ وغیرہ نہ آؤ۔ جو ہی بیوی نے مہر مانگا وجوب ادا ہو گیا۔ آپ دکاندار کے پاس گئے، یہ کتاب کتنے کی ہے؟ یہ 500 کی ہے۔ آپ نے کہا دے دو، تو نفس وجوب آپ کے ذمہ ہو گیا بے کرتے ہی۔ اب دکاندار نے کہا پیسے دے دو، وجوب ادا آپ کے ذمہ ہے۔ تو ایک نفس وجوب ہوتا ہے، ایک وجوب ادا ہوتی ہے۔ یہ اوقات جو ہے تو نفس وجوب کے لیے سبب ہے، وجوب ادا کے لیے نہیں ہے۔ وجوب ادا کے لیے امر کا صیغہ ہے، دے دو، نماز قائم کر لو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نفس وجوب ادا کا سبب الگ الگ ہے۔ جب الگ الگ ہے تو معترض کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وقت اوامر سے مستغنی کر دینے والا ہو، کہ وقت اوامر کو ختم کر دے اور وجوب ادا کے لیے بھی سبب ہو جائے، حالانکہ اس کے لیے سبب نہیں بن سکتے، وگرنہ اوامر بلا فائدہ ہوں گے جو آپ کے نزدیک بھی بلا فائدہ نہیں ہے۔ تو شارح نے کہا، پھر شارح نے کہا کہ نہیں، عبادات میں جو تکرار ہے اوامر کی وجہ سے ہے، عبادات میں جو تکرار ہے اوامر کی وجہ سے ہے۔ تو یہ تو ان کا بھی دعویٰ ہے، معلوم ہو اوامر میں تکرار ہے، لیکن شارح نے کہا اوامر کی وجہ سے ہے، لیکن وہ امر جو ہے وہ تقدیری ہے، وہ امر حکمن ہے، گویا کہ۔ اب تعویل دیکھو شارح کی، گویا کہ جب نماز کا وقت اقیم الصلاۃ، امر میں تکرار نہیں ہے، خیال کرنا یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ امر ایک ہوا ہے تو اس پر ایک ہی نماز واجب ہو گئی ہے، تو پھر روزانہ کیوں پڑھتے ہو؟ گویا کہ جب بھی روزانہ نفس وجوب ہو جاتا ہے وقت کی وجہ سے، تو گویا کہ اس وقت اللہ کی طرف سے تقدیری طور پر حکم آتا ہے صلوا الظہر، صلوا العشاء، آتوا الزکاۃ، سال گزر گیا۔ سم رمضان، اس لیے کہ رمضان آ گیا۔ تقدیری طور پر من جانب اللہ نئے نئے اوامر آتے ہیں، اس امر میں تو تکرار نہیں ہوا نا، اس امر میں تکرار نہیں ہوا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، اس میں تکرار نہیں ہے، لیکن نئے نئے اوامر، ہر نماز، ہر زکوٰۃ سال کے وقت اور ہر رمضان کے وقت نئے نئے اوامر آتے ہیں حکمن۔ تو اوامر میں تکرار ہے کیونکہ عبادات میں تو تکرار ہے نا، اب عبادات میں تکرار ہے اس لیے کہ نئے نئے اوامر حکمن اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو اس امر میں تو تکرار نہیں ہوا نا، اس امر میں تکرار نہیں۔ اور اسی کی تائید کرتی ہے جو آپ فضائل اعمال میں حدیث پڑھتے ہو، کہ فضائل اعمال میں ایک حدیث آتی ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے، ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو آپ نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر آگ جلا رکھی ہے، اس آگ کو بجھاؤ۔ تو پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں اذان کے بعد اور جا کر اپنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اور جو گناہگار ہوتے ہیں، نماز نہ پڑھنے والے ہیں، تو پھر وہ غافل رہتے ہیں اور دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ ہر نماز کے وقت ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے،
تو جب فرشتہ آواز دیتا ہے تو اپنی مرضی سے دیتا ہے اللہ کے حکم سے دیتا ہے؟ معلوم ہو ہر نماز کے وقت میں اللہ کی طرف سے صلو کی ندا بذریعہ فرشتہ آتی ہے، تو اسی کی تائید ہے۔ تو اس عمل میں تو تکرار نہ ہوا نا، لیکن اوامر نئے نئے آ رہے ہیں ہر نماز ہر زکوٰۃ کے وقت میں۔ جو ہی آدمی نصاب نامی کا مالک بن جائے سال کے بعد تو امر آ جاتا ہے کہ وہ آتوا الزکوٰۃ۔ جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حکم آ جاتا ہے کہ سم رمضان۔ اور سمجھ میں آ گیا؟ لیکن یہ جواب تو آپ نے تو مان تو لیا نا کہ اوامر میں تکرار ہے، عبادات میں تکرار کس کی وجہ سے آ گیا؟ اوامر کی وجہ سے۔ تو یہی تو ہمارا، جس سے تو ہم بھاگ رہے تھے، تو بات تو وہی ہوگی جتے تک ہوتی اوتے عقل ہوتی۔ جس جگہ سے ہم بھاگ رہے تھے، فر من المطر وقام تحت المیزان، اس سے بھاگ رہے تھے، اسی کا ہم نے اقرار کر دیا۔ اس لیے سوسری شاشی والے نے جو جواب دیا وہ بڑا کام کا جواب ہے۔ اس کا جواب یہ جو شارع نے جواب دیا علی سبیل التسلیم دے دیا، مانتے ہیں عبادات میں تکرار اوامر کی وجہ سے، لیکن اوامر امر وہ نہیں ہے جس میں تکرار ہے، اوامر نئے نئے آ رہے ہیں حکمن، تو مان تو لیا نا کہ اوامر میں تکرار ہے، چاہے پرانا ہو یا نیا ہو۔ یہ علی سبیل التسلیم دیا۔ اور جو شاشی والے نے جواب دیا تھا وہ علی سبیل الانکار جواب دیا۔ شاشی والوں پر بھی یہی اعتراض ہوا۔ شاشی والوں نے کہا کہ نہیں، بات اس طرح نہیں ہے، عبادات میں تکرار امر کی